نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآيات ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آيات ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم بكم في الظلمات من يشاء الله يذلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت 33 سے 39 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ آیت 33۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ آیت 34۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَاتٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ آیت 35۔ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ آیت 36۔ ترجمہ: ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کو کافروں کی باتیں رنج پہنچا رہی ہیں۔ دیکھیے، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ واقع ہے کہ آپ سے پہلے تمام رسول جھٹلائے گئے، انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے پر صبر کیا اور انبیاء کو ایذا پہنچائی گئی۔ آخر کار ان کے پاس ہماری مدد آ گئی اور کوئی اللہ کی باتیں بدلنے والا نہیں۔ اور دیکھیے، آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی کچھ خبریں بھی آ چکی ہیں۔ اگر آپ پر ان کا منہ پھیر لینا شاق ہے تو پھر اگر آپ کے بس میں یہ ہو کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان کے لیے کوئی سیڑھی تلاش کر سکیں، پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کریں۔ اگر چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا۔ لہٰذا آپ جاہلوں کی طرح نہ بنیں، سننے والے ہی دعوت مانتے ہیں اور اللہ مردے زندہ فرمائے گا، پھر یہ سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، تب انہیں یقین آئے گا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 33 سے 36 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 33۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کی تکذیب و مخالفت پر تسلی دے رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں اور آپ ان پر افسوس کر رہے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت 8 میں فرمایا، ان کی طرف سے آپ کے دل کو افسوس نہ ہو
سورہ شعراء کی آیت 3 میں فرمایا شاید آپ لوگوں کے ایمان نہ لانے پر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ سورہ کہف کی آیت 7 میں فرمایا شاید آپ افسوس سے ان کے پیچھے اگر وہ آپ پر ایمان نہ لائیں گے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ پھر فرمایا یہ بدبخت آپ کو نہیں بلکہ حق کو جھٹلا رہے ہیں اور اسے اپنے سینوں سے نکال رہے ہیں۔ آیت 34 مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کر کے فرائض تبلیغ ادا کرنے چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفیع دی جا رہی ہے کہ آپ قوم کی تکذیب و مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کریں اور پورے اطمینان سے فرائض تبلیغ انجام دیتے رہیں۔ دیگر انبیاء کی طرح آپ کو بھی نصرت و کامیابی کی بشارت ہے اور قوم کی تکذیب اور انتہائی ایذا کے باوجود آپ کا انجام شاندار و مبارک ہے۔ آخرکار دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور فتح و ظفر نے مسلمانوں کے قدم چومے اور چومتی رہے گی، اور آخرت کی مدد بھی انہی کے لیے ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی لکھی ہوئی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ لکھ چکا ہے کہ مومنوں کو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ ہماری بات ہمارے ان بندوں کے لیے جو پیغمبر ہیں پہل کر چکی ہے کہ انہیں کو مدد ملے گی اور ہمارا لشکر غالب ہی ہو کر رہے گا۔ سورہ مجادلہ کی آیت 21 میں فرمایا اللہ نے لکھ لیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے۔ یاد رکھو اللہ بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ پھر فرمایا آپ کے پاس پیغمبروں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں کہ کس طرح ان کی مدد کی گئی اور کس طرح انہیں تقویت پہنچا کر ان کا بول بالا کیا گیا۔ انبیاء آپ کے لیے نمونہ ہیں اور آپ انہی کے پیروکار ہیں۔ آیت 35 تفسیر اگر آپ کو کافروں کی روگردانی گراں گزرتی ہے تو اگر آپ کے بس میں ہو تو زمین میں سرنگ لگا کر تحت الثری پہنچ کر وہاں سے یا آسمان پر سیڑھی لگا کر اور اس پر چڑھ کر وہاں سے ان کے لیے کوئی ایسی نشانی لے آئے جو ہماری دی ہوئی نشانیوں سے افضل ہو۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو کر گزرے۔ اللہ نے آپ کو بے شمار معجزے دیے مگر پھر بھی ازلی بدبخت ایمان نہیں لائے۔ اب آپ سے معجزوں کا مطالبہ محض دل لگی ہے۔ آپ کو کیا غرض پڑی ہے کہ آپ ان کی چاہت کے معجزے انہیں دکھلائیں اور آپ کے بس میں نہ ہوں تو ان پر افسوس کریں۔ پھر فرمایا اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر لے آتا۔ سورہ یونس کی آیت 99 میں فرمایا اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگ ایمان لے آتے، کیا آپ جبریہ لوگوں کو مومن بنانا چاہتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لوگوں کے ایمان کی بڑی تڑپ تھی۔ آخرکار اللہ نے آپ کو بتایا کہ ایمان وہی لائے گا جس کی قسمت میں ازلی سعادت ہوگی۔ پھر فرمایا آپ نادانوں جیسی خواہش نہ فرمائیں۔ آیت 36 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے فائدہ اٹھانے والے آپ کی دعوت وہی مانے گا جو آپ کی باتیں سن کر انہیں سمجھنے کی کوشش کرے اور یاد رکھے۔ سورہ یاسین کی فرمایا آیت 70 میں تاکہ جو زندہ ہیں آپ انہیں ہوشیار کر دیں اور کافروں پر عذاب ثابت ہو جائے۔ کافروں کے دل مردہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ کافر زندہ نہیں مردہ ہیں اور ان کے دل کھنڈہر ہیں۔ روحانی موت کو جسمانی موت سے تشبیہ دی گئی۔ پھر فرمایا کہ اللہ مردے زندہ کرے گا اور یہ کافر اللہ کے پاس جائیں گے، تب انہیں آپ کی صداقت معلوم ہوگی۔ اب تو یہ مردہ ہے، آپ کی دعوت کیسے مان لیں؟ اس آیت میں کافروں کی ذلت و حقارت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ انہیں مردوں سے تشبیہ دی گئی۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیات من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیات ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ آیت 37 وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر
بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، آیت 38۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، آیت 39۔ ترجمہ: اور وہ بولے کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی؟ آپ فرما دیں کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اور جو بھی زمین پر چلنے والا جاندار اور اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے وہ بھی تمہاری طرح ایک امت ہے۔ ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر لوگ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 37 سے 39 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 37، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کا بیجا مطالبہ، یعنی مشرک کہتے ہیں کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا، ورنہ معجزے تو آپ سے بے شمار ظاہر ہو چکے تھے۔ سورہ اسرا کی آیت 90 میں فرمایا، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری نہ کر دیں۔ پھر فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہاری مرضی کے مطابق معجزے اتارنے پر بھی قادر ہے، لیکن یہ اس کی حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہے، کیونکہ اگر اللہ تمہاری مرضی کے مطابق معجزے اتار دے اور پھر بھی تم ایمان نہ لاؤ تو تم سابق قوموں کی طرح تباہ کر دیے جاؤ گے۔ سورہ اسرا کی آیت 59 میں فرمایا، ہمیں معجزے بھیجنے سے یہی چیز مانے ہے کہ پہلوں نے معجزے جھٹلا دیے تھے۔ ہم نے راہ دکھانے کے لیے سمودیوں کو اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت 4 میں فرمایا، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایک نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ آیت 38۔ امت سے کیا مراد ہے؟ سے انواع مراد ہے جن کے جداگانہ نام ہوتے ہیں، یعنی پرندہ بھی ایک امت ہے، انسان بھی ایک امت ہے، اور جن بھی ایک امت ہے۔ پھر فرمایا، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی ہمارے پاس سب کا علم ہے، ہم کسی کی روزی کو اور تدبیر و انتظام کو نہیں بھولتے، خواہ وہ خشکی کی مخلوق ہو یا تری کی۔ سورہ ہود کی آیت 6 میں فرمایا، زمین پر ہر چلنے والے کی روزی اللہ کے ذمے ہے، اور وہ اس کی قرارگاہ و امانت گاہ کو بھی جانتا ہے۔ ہر ایک بات ایسی کتاب میں ہے جس میں ان کے نام اور تعداد وغیرہ اور ان کی حرکات و سکنات محفوظ ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت 60 میں فرمایا، زمین پر چلنے والی بہت سی ایسی مخلوق ہے جو اپنی روزی اٹھا کر نہیں رکھتی، اللہ اسے اور تمہیں سب کو روزی پہنچاتا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ سب رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، سب کا انجام موت ہے یا حشر سے قیامت کے دن اٹھنا مراد ہے۔ سورہ تکویر کی آیت 5 میں فرمایا، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریاں لڑتی ہوئی دیکھیں۔ فرمایا، ابو ذر جانتے ہو یہ کیوں لڑ رہی ہیں؟ بولے نہیں۔ فرمایا، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اور عنقریب ان میں فیصلہ فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ زیادہ ہے کہ ابو ذر نے کہا، ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھوڑا کہ فضا میں اڑنے والے پرندے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ آیت 39، کافروں کی مثال، یعنی جہالت، کم علمی اور ناسمجھی میں ان کی مثال بہرے اور گونگے کی مانند ہے، جو نہ سن سکے، نہ بول سکے، اور نہ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے دیکھ سکے۔ بھلا ایسا شخص کس طرح صحیح راہ پا سکتا ہے اور کیسے گمراہی سے نکل سکتا ہے؟ فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت 17 میں ان کی مثال اس کی سی ہے جس نے آگ سلگائی، پھر جب اس کا آس پاس روشن ہو گیا تو
اللہ ان کی روشنی لے آیا، اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ دیکھ نہ سکیں۔ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ سورہ نور کی آیت 40 میں فرمایا، یا بھنور والے سمندر میں اندھیروں کی طرف ہیں جسے موجیں چھپا رہی ہوں اور اوپر سے بادل چھپائے ہوئے ہوں، اندھیروں پر اندھیرے، اور جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے دیکھ نہیں پاتا، اور جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے۔ یہ تھا سورہ انعام کی آیت 33 سے 39 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔